کہ شادی کے مبارک موقع پر اس محفل مبارکہ کو سجایا گیا ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر محمد ساجد اور جناب محمد عرفان صاحب، جناب مختار صاحب، اور بھی ان کے جو گھر والے ہیں ان تمام کو، کہ جنہوں نے شادی کے مبارک موقع پر عام ریتی رواجوں سے ہٹ کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے شادی کے موقع پر، اس محفل کے سجانے سے خاندان میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں کوئی راضی ہوا ہے یا نہ ہوا ہے، مگر اس محفل کے سجنے سے آج جناب مرحوم عبدالجبار صاحب کی روح کو ضرور خوشی ملی۔ دولہے کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، اس محفل کے سجنے سے کوئی خوش ہوئے یا نہ ہوئے ان کی روح کو ضرور خوشی ملی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ ایمان والا تو ایسی محفلوں سے ناخوش ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی وہی بندہ ایسی محفلوں سے ناخوش رہے گا، لیکن جو ایمان والا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، وہ کبھی ایسی محفلوں سے ناخوش نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، بے ایمان کو ایسی محفلوں سے تکلیف ہو سکتی ہے، جن کے ایمان کے اندر کمزوری ہے وہ لوگ ایسی محفلوں سے ناخوش ہو سکتے ہیں، مگر جو ایمان والے رہتے ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عاشقوں کی کیفیت تو یہ رہتی ہے کہ صرف جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی حضور کا میلاد پڑھا جائے گا، مرنے کے بعد بھی حضور کا ذکر کیا جائے گا۔ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو ایسی محفلوں سے اللہ اکبر تکلیف ہو سکتی ہے، مگر جو ایمان والے ہیں حضور کے غلام ہیں ان کی تو کنڈیشن یہ رہتی ہے، قبر میں لہرائے کے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اللہ اکبر، وہ تو اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان والے کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے سانس لیتا ہے اور سانس کو باہر نکالتا ہے تو اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے، ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے سانس دینے والی ذات خدا کی ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ تو ایمان والے کو تو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جن لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں ایسی محفلوں سے، وہ سوچے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے پتہ لگائے کہ ایمان بچا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ سماج میں ایسی چیزیں دیکھنے کو بھی ملی کہ اگر بندہ جس کی شادی ہونے والی ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے والا ہے یا نمازی لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے
امام لوگوں کی سنگت میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے پاس رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں گھر پر شادی کے موقع پر میلاد کرواؤں، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے بھائی میلاد تو نہیں کروانے۔ اور کئی ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں مردوں میں، عورتوں میں، کہ اگر تو میلاد کرواتا ہے تو ہم شادی میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہوائی فائرنگ نہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ابھی جہاں آصف صاحب امامت کر رہے ہیں تو وہیں آس پاس کے علاقے میں ایک جلسے کی تاریخ تے ہوئی، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 دن تک وہ تاریخ رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں کال آتا ہے وہ تاریخ کینسل ہوئی۔ تکلیف اس بات کی نہیں کہ تاریخ کینسل ہوئی، یہ تو سسٹم ہے، چلتا رہے گا، تاریخیں آتی رہے گی، کینسل ہوتی رہے گی۔ ہم نے پوچھا کینسل کیوں ہوئی، تو کہا کہ اس دولے کا یہ ذہن بنا تھا کہ یار میں حضور کا میلاد کرواؤں، محفل کرواؤں، اللہ رسول کا ذکر کرواؤں، مگر خاندان میں کوئی 8-10 لوگ کھڑے ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو ناچ کود کروائیں گے، گانا باجا ہوگا، ڈھول ڈھمکا اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا، اگر تو محفل کرواتا ہے تو پھر ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان والا ہوگا، حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا، اس کو ان محفلوں سے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اور رہ گئی بات عورتوں کی، رہ گئی بات خواتین کی، میں کہتا ہوں مردوں سے زیادہ عورتوں کو حضور کے میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانا چاہیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو حضور کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ پڑھے عورتیں یا کسی پڑھے ہوئے سے تاریخ سنے، جب تک مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے نہ آئے تھے سماج میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، سماج میں عورت کو کوئی وقار نہ تھا۔ اللہ اکبر، عورت کو لوگ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کی چتا پر اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، یا پھر اسے کوٹھری میں بند کر دیا جاتا۔ 1 سال تک عورتیں کال کوٹھری میں بند رہتی، اگر مر جاتی تو ٹھیک، اور اگر زندہ نکل آتی ان کوٹھریوں سے تو پھر انہیں گھڑے پر بٹھایا جاتا، ان کی جھولی کے اندر مینگنیاں ڈالی جاتی، اور پھر پورے بازار سے انہیں گھموایا جاتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کی عدت کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ یہ کنڈیشن تھی عورتوں کی، بچی جیسے ہی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا جاتا، کوئی جاتا پہاڑ کے اوپر اپنی بچی کو گرا دیتا، کوئی گھر میں زمین میں گھڑا کھود کر کے بچی کو دفن کر دیتا، یہ کنڈیشن تھی عورتوں کی۔ لیکن آج اگر عورت کو یہ عزت اور یہ مقام ملا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جس نے اپنی 3 2 یا 1 بیٹی کی صحیح طرح پرورش کر کے اس کی شادی کر دی، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا، مگر بیٹی کا باپ اپنے نبی کے ساتھ جنت جائے گا۔ یہ عزتیں اگر عورتوں کو کسی نے دی ہے تو کسی نیتا نے نہیں، آج کے تقریباً 1450 سال پہلے یہ عزتیں مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے صدقے میں عورتوں کو ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ عورتوں کو تو اور زیادہ حضور کا میلاد منانا چاہیے، ان کو تو اور زیادہ محفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں جو یہ عزت ملی ہے یہ حضور کے میلاد کے صدقے میں ملی ہے۔ تو خیر بات چلی تھی کہ اس محفل سے کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے، مگر آج مرحوم جناب عبدالجبار صاحب کی روح کو ضرور خوشی ملی ہے۔ کئی ایسے بھی دیوانے دیکھے گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ناچ کود ہو، ڈھول ڈھمکا ہو، گانا باجا ہو تبھی شادی ہوتی ہے، اور کہتے بھی آ کر کے کہ یار لگ تو نہیں رہی شادی، تو کیسے لگوائے؟ بھئی جس کی شادی ہے اس کو لگنا چاہیے یا پورے گاؤں کو لگنا چاہیے؟
بھئی جس کی شادی رہے گی لگے گی تو لگے گا تو اسے ہے، لگ نہیں رہی تو کیا کریں آپ بتاؤ، کیا کریں؟ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ گناہ کر کر کے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہمارے یہاں شادی ہے، رب رسول کو ناراض کر کر کے بتایا جائے گا کہ ہمارے یہاں شادی ہے۔ ہم نے حضور کا ذکر سجایا، باضابطہ جمعہ میں اعلان کروایا، اشتہار کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی، ہاں ہمارے گھر پر شادی ہے اور شادی کے موقع پر ہم نے حضور کا میلاد سجوایا ہے۔ اب تو پورے محلے کو پتا چلا نا کہ بھئی یہاں شادی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس محفل سے کسی کو خوشی ملی ہو یا نہ ملی ہو، مرحوم کی روح کو ضرور خوشی ملی ہے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب نیک کام کرتی ہے، اس نیک کام کا ثواب اس اولاد کو تو ملتا ہی ہے، اس نیک کام کا ثواب اللہ قبر میں ان کے ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے رشتے ناتے کٹ، سارا کنیکشن ختم، مگر 3 چیزیں ایسی رہتی ہے کہ جن کا کنیکشن مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے ان کا۔ پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کون سی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ کیا فرمایا؟ صدقہ جاریہ، یعنی بندہ دنیا میں رہتے رہتے کوئی ایسا کام کر کے دنیا سے چلا جائے کہ وہ تو چلا گیا مگر اس کا ثواب اس کو اس کی قبر میں مل رہا ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، یا وہاں پر کام میں حصہ لے لیا، تعمیری کام میں، کسی مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے کتابیں رکھوا دی، یا کسی مدرسے کے بچے کے پڑھنے کا اس نے انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کروایا، کولر پنکھا جو بھی یہ صدقہ جاریہ والے کام ہے اس نے کروا دیے، وہ تو کروا کے چلا گیا، مگر اس کا ثواب وہ جو چلا گیا ہے اس کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ ٹھیک۔ دوسری چیز علم نافع، کوئی بندہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کسی دوسرے کو پڑھا دیا، اس کے پڑھے ہوئے نے پھر اگلوں کو پڑھا دیا، اس کے پڑھے ہوئے نے پھر اگلوں کو پڑھا دیا، سب سے پہلے پڑھانے والا تو قبر میں چلا گیا مگر اس کا پڑھایا ہوا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، ان سب کو تو ثواب ملے گا ہی، ساروں کے برابر اللہ ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد۔ کیا فرمایا؟ نیک اولاد۔ جب مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، وہ اولاد نیکیاں کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مدینے والے پر درود پڑھتی ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتی ہے، حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کا ثواب اولاد کو تو ملتا ہی ہے، اس کے برابر اللہ ثواب اس کے والد کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ تو آج دعا کرے کہ اس محفل کے صدقے میں اللہ مرحوم عبدالجبار صاحب کی مغفرت فرما دے۔ ٹھیک۔ شادی کے موقع پر یہ محفل سجی ہے، 2-4 باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک عظیم نعمت انسان کے پاس اولاد ہے۔ کیا ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا احساس ہم اور آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کا احساس وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی شادی کو 15 سال 20 سال 25 سال گزر گئے مگر اب تک گود اولاد سے خالی ہے،
اس بندے کے دل سے جا کر کے پوچھو اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن یہاں پر رک کر کے ایک بات اور میں آپ لوگوں سے بتاؤں، ہم قرآن مقدسہ پڑھیں، قرآن مقدسہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب قرآن مقدسہ کے اندر اللہ اکبر انسان سورہ مریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد کہ اگر شادی کو 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزر گئے ہیں لیکن اولاد اب تک ملی نہیں، تو انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رب ایک مقام پر قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، لیکن جو بات میں کرنے کے لیے چلا تھا، اگر کسی کو 15 20 25 30 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اب تک گود اولاد سے خالی ہے، انسان اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، انسان اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان شکوہ اور شکایت کے کلمات اپنی زبان پر لاتا ہے، کہتا ہے فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ لوگوں کا کہنا اپنی جگہ ہے، مگر ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے اولاد دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے اور اولاد لینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے۔ اس کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے اور بغیر باپ کے کنواری مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے۔ آپ جب قرآن مقدسہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، کس کا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ کس وقت ملی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد؟ اس وقت ملی تھی جب آپ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے۔ ٹھیک، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، سنیں گے علماء سے تو پتا چلے گا۔ جس وقت بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی، حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت اسماعیل ملے تھے، کس عمر میں ملے تھے؟ آپ دیکھیں وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کو ملے بڑھاپے کی عمر میں۔ یہ چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہے، کیا سمجھاتی ہے؟ بندے اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، بھروسہ رکھ اللہ کی ذات پر۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہر کوئی یہ شکوہ اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، مولانا بڑا پریشان ہوں اولاد کے حوالے سے، جب تک ملی نہیں تب تک تو کوئی درگاہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں چادر نہ چڑھائی ہو، اور کوئی مولانا ایسا گاؤں میں نہیں چھوڑا جسے تعویذ نہ لے لیا ہو، اور کوئی پیر صاحب ایسے نہیں چھوڑے جن سے دعا نہ کروا لیو۔ ٹھیک، خوب منتیں، خوب سماجتیں، خوب دعائیں، خوب چادریں، اب مل گئی۔ اب ملنے کے بعد اتنا پریشان کہ کہے یہ نہ ہوتا تو ہی ٹھیک رہتا۔ آپ نے سنے ہوں گے یہ جملے، کئی مائیں اولادوں سے اتنی تنگ آ جاتی ہے، اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہتی ہے کہ تو ہوتا ہی مر جاتا تو ٹھیک رہتا۔ اتنا پریشان لوگ آ کر کے کہے مولانا کوئی اکا دکا چھوڑ دو، باقی ہر کسی کے یہ شکایت، بڑے پریشان ہے اولاد کے حوالے سے، کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے سمجھائیں ان کو، کیسے ان کو سدھاریں۔ میں کہنا چاہوں گا اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کا دین پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام کا دین سیکھا نہیں۔
اگر ہم نے حضور علیہ السلام کا دین پڑھا ہوتا، حضور علیہ السلام کا دین سیکھا ہوتا، تو آج اس طرح کی باتیں ہماری زبانوں پر نہ رہتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر اولاد اللہ نے دی ہے تو اب اس اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اس اولاد کا خیال کیسے رکھا جائے، اس اولاد کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اس اولاد کو کیا سکھایا جائے، کیا نہ سکھایا جائے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باضابطہ آپ دیکھیں جس طرح ماں باپ کی اولاد پر ذمہ داری ہے، جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ رہی؟ سننا غور سے۔ یہ چیزیں تو ہم کئی بار سنتے رہتے ہیں کہ یار اولاد پر ماں باپ کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، ان کی عزت کرے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، یہ باتیں تو سنتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جس طرح اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کے حوالے سے، اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری تو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد میں بنی، مگر ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بڑھ گئی۔ کچھ حقوق وہ ہیں کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ سننا غور سے کچھ کام کی باتیں۔ اولاد کا سب سے پہلا حق، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب سے پہلا حق ماں باپ اور اولاد کا یہ ہے کہ انسان اپنے لیے نیک بیوی تلاش کرے۔ کسے تلاش کرے؟ بھئی جیسی بیوی ہوگی ویسی ہی نسل ہوگی۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ باپ کا جب نکاح ہونے لگا ہے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لیے وہ نیک بیوی تلاش کرے، نیک بیوی۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میرا تیرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا باپ کیسی بات کرتا ہے، احسان تو پیدا ہونے کے بعد کوئی کسی پر کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ میں پیدا نہیں ہوا اور اس سے پہلے آپ کا میرے اوپر احسان، کون سا احسان؟ اب جواب سننا۔ باپ نے کہا بیٹا میرا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھ پر جو یہ احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ میں نے کسی بدکار بدچلن عورت سے نکاح نہیں کیا بلکہ دیندار نیک عورت سے نکاح کیا ہے، اور آج اسی عورت کے بطن سے تو دنیا میں تشریف لایا ہے، اسی عورت کے بطن سے تو دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو میرا تیرے پیدا ہونے سے پہلے سب سے بڑا احسان یہ رہا کہ میں نے بدچلن عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لیا بلکہ دیندار نیک عورت کو نکاح میں لیا ہے۔ تو یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ماں باپ پر۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے حق یہ ہے نیک عورت سے نکاح کرے۔ ٹھیک، نیک کا مطلب عالمہ نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ بھائی نیک کا مطلب کوئی عالمہ ہوگا، عالمہ نہیں ہے۔ نیک کا مطلب یہ ہے بھائی نماز پڑھنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، حلال حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہو، جھوٹ غیبت چغلی ان ساری چیزوں سے دور رہنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، اسے نیک عورت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نیک کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عالمہ ہونا چاہیے۔ اگر عالمہ نیک کا مطلب ہوگا تو پھر لوگ کمارے رہ جائیں گے اسے تو ہے۔ تو نیک کا مطلب عالمہ نہیں ہوتا، عالمہ تو کچھ ہی ملے گی گاؤں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو نیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو۔ تو سب سے پہلا حق جو اولاد کا باپ پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے آتا ہے وہ یہ ہے
کہ انسان نیک عورت تلاش کرے. ٹھیک, نیک عورت سے نکاح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نکاح. اب دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی, مگر اولاد کا دوسرا حق باپ پر یہ بنتا ہے کہ اس نے جو نکاح کیا ہے نیک عورت سے, تو اس عورت کو حلال روزی کھلائے. کیا کھلائے؟ حلال روزی, لقمہ حلال کا کھلائے, حلال کا. اس لیے کہ جیسا کھلائے گا ویسا ہی اثر اس کے شکم کے اندر جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے اس کی زندگی پر پڑتا ہوا نظر آئے. اولاد کا باپ پر یہ ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ بیوی کو شوہر حلال لقمہ کھلائے, حلال. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور حلال لقمے کی بڑی برکتیں ہیں دوستو. دیکھو, جب ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں, ماں باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, تو پیدا ہونے والی اولاد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلام بن کر کے پیدا ہوتی ہے, اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہوتی ہے. دنیا نے یہ تو دیکھا کہ اللہ اکبر, غریب نواز کی شان یہ ہے, غریب نواز کا مقام یہ ہے, غریب نواز کا مرتبہ یہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر آپ دیکھیں غریب نواز جو غریب نواز بنے ہیں ایسے نہیں بنے, بلکہ جب ماں راتوں کو خدا کی بارگاہ میں رونے والی ہوتی ہے اور اپنا دن روزہ رکھتے ہوئے گزارنے والی رہتی ہے, جب باپ متقی اور پرہیزگار رہتا ہے, تب جا کر کے اس گلشن میں کھلنے والے پھول کو معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے. ماں باپ نیک رہتے ہیں تو اس نسل سے آنے والی اولاد بھی نیکوکار ہوا کرتی ہے. ہم یہ تو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, غوث پاک کی شان کیا, غوث پاک کا مقام کیا, غوث پاک کا مرتبہ کیا, اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر کبھی یہ بھی تو دیکھ دوست, غوث پاک ایسے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. جب عورتیں گانوں کی آوازوں پر, ڈھولک کی تھاپ پر شادیوں کے موقعوں پر ناچے, سروں سے روپٹے اتر جاوے, ہاتھوں کی آستینیں غائب ہو جاوے, اور اتنے کشادہ گلوں کے کپڑے پہنے کے سینہ نظر آوے, پیٹھ نظر آوے, ایسی عورتوں کے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. غوث اعظم ایسے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. جب ماں خیر نہیں ام الخیر ہوتی ہے. کون ہوتی ہے؟ ام الخیر. ام الخیر جنہیں فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے, اور باپ صالح نہیں ابو صالح ہوتا ہے, تب جا کر کے عبد القادر غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. باپ بھی بے مثال, ماں بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر. باپ کی شان دیکھو, سیب کا ایک لقمہ ہی تو کھایا تھا. کیا کھایا تھا؟ مگر جیسے ہی لقمہ پیٹ میں گیا تڑپ گئے, سوچنے لگے کھا تو لیا, لیکن کیا جس کا کھایا ہے اس سے پوچھا؟ دوڑ لگا دی اس طرف جدھر سے وہ سیب آ رہا تھا. چلتے چلتے باغ کے قریب پہنچے, دیکھا کچھ سیب کے درخت ہیں, اس کی ٹہنیاں اس دریا میں لٹکی ہوئی. دل نے فیصلہ کر دیا اسی باغ کا وہ سیب تھا. اندر گئے, دیکھا ایک بزرگ ہے نماز پڑھ رہے. قریب گئے, جا کر کے کہا حضرت آپ کے باغ کے درخت کی ٹہنیاں دریا میں لٹک رہی ہے, ایک سیب ٹوٹ کر کے گر گیا تھا, بھوک لگی تھی, میں نے اٹھا کر کے کھا لیا, مگر احساس دل میں پیدا ہوا کھا تو لیا ہے, اجازت بھی لی ہے, اجازت بھی لی ہے, جاؤ جا کر کے معافی مانگو, اجازت لو, میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے باغ کا سیب کھا لیا, معاف کر دے. وہ سامنے جو بزرگ تھے نا, وہ بھی کوئی معمولی بزرگ نہ تھے, وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہا گیا نا کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے. سبحان اللہ.
وہ بزرگ تھے جو باغ میں، انہوں نے دیکھا یار جہاں لوگ دیواریں کود کر کے پھل کھا جا رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے سماج میں پتہ چلنا چاہیے گاؤں کے اندر رہنے والے بچوں کو کہ اس گھر میں یا اس باڑے میں یا اس گودام پر وہ پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو دیواریں کود کود کر کے پھل توڑ توڑ کر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس بندے نے دیکھا جہاں لوگ دیواریں کود کر کے پھل کھا جاتے ہیں، وہاں پر آنے والا ایسا بھی آیا ہے جس نے دریا میں تیرتا ہوا پھل کھایا اور اس کی معافی کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ سوچنے لگے آنے والا معمولی نہیں، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا لگتا ہے، اس کو ایسے جانے نہ دیا جائے، اس قیمتی ہیرے کو کام میں لے لیا جائے۔ اب کام میں کیسے لیا؟ کہتے معاف کر دیں گے آپ کا سے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ اس جوان نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے شرط یہ ہے میری بیٹی ہے ایک، اندھی کانی بہری لنگڑی، یوں کہہ دو اپاہج، یعنی میری ایک اپاہج بیٹی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی ہے، اگر شادی کرتے ہو تو ٹھیک سے معاف کر دیں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاوے اور ہم کسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاوے، پہلی بات تو معافی مانگتے ہی نہیں، ہم تو دادا گیری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینے میں خدا کا خوف نہیں، آخرت کا ڈر نہیں۔ جہاں خدا کا خوف رہتا ہے وہاں انسان دادا گیریاں نہیں کرتا، وہاں پر انسان ڈرتا ہے۔ کھا لیا تھا تو کھا لیا، دریا میں تیر رہا تھا، مگر دل میں خدا کا خوف تھا، ڈر تھا، آج تو کھا لیا قیامت کے دن ہوگا کیا۔ تو ہم اور آپ پہلی بات تو معافی مانگی نا، اور دوسری بات اگر معافی مانگنے کے لیے چلو ٹھیک چلے گئے اور جس کا کھایا ہے وہ کہہ دے کہ میں معاف تو کر دوں گا مگر میری اپاہج بیٹی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی ہے، کوئی کرے گا؟ اپاہج تو چھوڑو، حد تو یہ ہے اگر ماں باپ نے رشتہ کر دیا کس نے، اور بعد میں لڑکی یا لڑکے کو پتا چلا کہ بھئی جس کے ساتھ میں منگنی کی ہے اس کا کوئی رنگ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، پکے رنگ کا لڑکا ہے یا پکے رنگ کی لڑکی ہے، تو پھر گھر والوں سے یہ کہلوایا جاتا ہے ہم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم کو لڑکی پسند نہیں، ہم کو لڑکا پسند نہیں۔ رنگ کی بنیاد پر ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے لوگ توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جب رنگ کی بنیاد پر کیے ہوئے رشتے توڑ دیتے ہیں تو سامنے والا اگر یہ شرط لگا دے کہ اپاہج بیٹی ہے تو وہاں پر کون رشتے کی ہاں بھرے گا؟ مگر اس جوان نے سیب کھایا تھا، اس کی معافی کے لیے گیا تھا، معاف کر دو، کہا معاف تو کر دیں گے مگر اپاہج بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کوئی پوچھے نا عالم تصور میں اس جوان سے، اے جوان اتنا پریشان ہونے کی کہاں ضرورت ہے، ارے کیا تکلیف اٹھا رہا ہے، اپاہج سے شادی کرے گا، سمجھتا ہے اپاہج سے شادی کرنے کا مطلب پوری زندگی پریشان ہونا پڑے گا۔ تو وہ جوان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا دنیا کی پریشانی برداشت کر لوں گا مگر مجھ سے آخرت کی پریشانی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اتنی پریشانی کے اندر نجات ملتی ہے آخرت میں تو میں دنیا کی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سینے میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کا تصور ذہن میں رہتا ہے۔ مگر جب انسان خدا کا خوف اور آخرت کا تصور اپنے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے تو پھر کیفیت یہ رہتی ہے کہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے اور دلیر بھی ہوتا جاتا ہے۔ اس جوان نے کہا ٹھیک صاحب منظور ہے، شادی کے لیے ہاں کہہ دیا، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد جب اس بزرگ نے کہا یہ جو باغ میں محل نظر آ رہا ہے اسی محل میں ہماری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، جاؤ اندر چلے جاؤ۔ جوان اندر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا السلام علیکم،
اندر سے سلام کا جواب بھی ملا اور آ کر کے کسی نے دروازہ بھی کھولا. سبحان اللہ. جب اندر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون پلنگ پر بیٹھی ہے. حسن کا عالم یہ ہے لگتا ہے آسمان کا چاند زمین پر اتر ہے. واپس پیچھے پلٹے. وہ بزرگ آ رہے تھے. کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ محل میں آپ کی بیٹی ہے, مگر وہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حور. ارے ایک سیب کھایا تو یہاں تک پہنچا, اب اگر اور کوئی غلطی ہو گئی تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچوں گا. کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے؟ بزرگ کہتے جوان وہ میری بیٹی ہی ہے. کہا وہ تو ہاتھ بھی سلامت رکھتی ہے, پاؤں بھی اس کے سلامت ہے, کان بھی اس کے سلامت ہے, زبان بھی اس کی سلامت ہے, آنکھیں بھی اس کی سلامت ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹی اپائج ہے, مگر وہ تو بالکل سلامت بچی ہے. آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا اپنی بیٹی کو اپائج؟ اب سننا, بزرگ کہتے ہیں بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے حرام نہیں دیکھا ہے. کان سے بہری اس لیے کہا تھا آج تک بیٹی نے حرام نہیں سنا ہے. پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا آج تک بیٹی حرام کام کی طرف چل کر کے نہیں گئی ہے. اب آپ دیکھیں جب جوان اس شان کا ہو اور اللہ اکبر جس دلہن کے ساتھ میں اس کا نکاح ہوا ہے وہ دلہن اس شان کی ہو, یہ جوان کون تھا؟ اسی جوان کو دنیا سرکار شیخ ابو صالح موسیٰ جنگ کی دوست کہتی ہے. اور وہ خاتون کون تھی؟ اسی خاتون کو دنیا ام الخیر فاطمہ ثانی کہتی ہے. جب ماں باپ کا کردار اتنا پاکیزہ ہوتا ہے تب جا کر کے اس گلشن میں کھلنے والے پھول کو دنیا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کہتی ہے. اتنے پاکیزہ رہتے ہیں ماں باپ تب غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. یا تو باپ بھی ناچ رہا ہے ماں بھی ناچ رہی ہے تو پھر نچنیے ہی پیدا ہوں گے نا, پھر اللہ کے نیک بندے تھوڑی پیدا ہوں گے. دیکھو یار کیسی کیسی عورتیں دنیا میں گزری. اللہ اکبر. ابھی کچھ دنوں پہلے میں سرکار شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر پڑھ رہا تھا. سرکار شیخ سلیمان توسوی اللہ کے ولی, بڑے پائے کے ولی. ان کی زوجہ, ان کی بیوی صاحبہ, تو سرکار شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز چاشت ادا کر کے, صبح میں نماز پڑھی جاتی ہے چاشت کی, جس قوم کو یہ پتہ نہ ہو کہ فجر کی نماز کتنے بجے ہے اور عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے, نام ہی پتہ نہیں. یہ پوچھتے شام والی اذان ہو گئی کیا, یہ پوچھتے ہیں لوگ. تو چاشت کی نماز پڑھ کر کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں لنگر کھانا آتا تھا ان کا, جہاں پر آنے والے لوگ کھانا کھاتے تھے. تو دیکھا لنگر کھانا سرد پڑا ہوا ہے, یعنی وہاں کھانا نہیں پک رہا تھا. تو آپ نے جو لنگر کھانے کے اندر خادم رکھا ہوا تھا اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا بات کیا ہے؟ خدا بخش نام تھا اس خادم کا. خدا بخش بات کیا ہے کہ لنگر کھانا سرد پڑا ہوا ہے, کیوں کھانا تیار نہیں کرتا؟ تو اس خدا بخش خادم نے کہا سرکار جس دکان سے سامان آتا ہے دکان والا کہتا ہے پہلے قرض ادا کرو, پہلے کا قرض ادا کرو اس کے بعد میں سامان دوں گا. وہ سامان دیتا نہیں, اس لیے کھانا کیسے پکاؤں گا. شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ گھر گئے, چہرے کے اوپر مایوسی تھی. بیوی صاحبہ ناشتہ لے کر کے آئی تو فرمایا آج میں ناشتہ نہیں کروں گا. تو بیوی صاحبہ نے کہا سرتاج کیوں ناشتہ نہیں کرو گے؟ بات کیا ہے کہ تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا ہے. سرکار شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ناشتہ کروں اور میرے در پر آنے والے فقیر بھوکے رہے, یہ مجھے گوارا نہیں. لنگر کھانا سرد پڑا ہے, کھانا نہیں پک رہا,
جس دکان سے سامان آتا ہے دکان والے نے کہا قرض دو تو سامان دوں گا. اب میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تو کھانا کھاؤں دروازے پر آنے والے بھوکے رہے. مگر کیسی خاتون تھی سبحان اللہ, بیوی صاحبہ. اب شیخ سلیمان توسوی کی بیوی کوئی معمولی ذات تھوڑی رہی ہوگی, اپنا سارا زیور لے کر کے آ گئی اور لا کر کے شیخ سلیمان توسوی کے قدموں میں رکھ دیا. کہا سرکار اس زیور کو بیچ دو اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. اللہ اکبر. شیخ سلیمان توسوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے نکاح کے لیے, اللہ اکبر, میرے نکاح میں جو خاتون آئی یہ کوئی معمولی خاتون نہیں بلکہ اللہ کی یہ بھی ایک ولیہ ہے, اللہ کی نیک بندی ہے. کیسی عورتیں تھی, کیسی عورتیں ہیں. تو آپ دیکھیں جب ماں باپ اتنے پاکیزہ رہتے ہیں تب جا کر کے ایسی نسلوں سے کھلنے والے پھول اللہ کے ولی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو بات چل رہی تھی اولاد کا دوسرا حق ماں باپ پر یہ بنتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہ بیوی کو حلال روزی کھلائے. کیا کھلائے؟ یہ حق پیدا ہونے سے پہلے اولاد کا. اب بیٹا پیدا ہو گیا, اب پیدا ہونے کے بعد اولاد کا حق کیا, سننا غور سے. پیدا ہونے کے بعد اولاد کا حق ماں باپ پر یہ بنتا ہے اس کے ایک کان میں اذان دے دوسرے کان میں تکبیر کہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دلوائی جائے. اور جس وقت حسنین کریمین پیدا ہوئے تھے اس وقت خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر پر گئے تھے اور جا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادوں کے ایک کان میں اذان لگائی دوسرے کان میں تکبیر کہی. تو ذمہ داری بنتی ہے والد کی کہ بیٹا پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان دے دوسرے میں تکبیر. اذان کیوں لگوائی جاتی ہے؟ تاکہ اس بیٹے کے, اس پیدا ہونے والے بچے کے کان میں سب سے پہلا اگر کوئی کلمہ گونجے تو اللہ کے ذکر کا کلمہ گونجے. سب سے پہلا اگر کوئی کلمہ گونجے تو اللہ کے ذکر کا. اور اس پیدا ہونے والے کو پتا چل جاوے میں کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان کے گھر میں الحمدللہ پیدا ہوا. فرمایا اذان لگائی جائے, یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اولاد کے حوالے سے ماں باپ کی. پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچے کا اچھا نام رکھو. کیا کرو؟ اچھا نام رکھو. انبیاء کے نام پر نام رکھو, اہل بیت کے نام پر نام رکھو, صحابہ کے نام پر نام رکھو. نئے نام کے چکر میں مت رہو, اچھے نام کے چکر میں رہو. جملہ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی نیا نام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ارے نئے نام کے چکر میں مت رہے, تو اچھے نام کے چکر میں رہے. جب بھی آپ کسی سے نام معلوم کرنے جاؤ تو یہ کہا کرو کوئی اچھا نام بتاؤ. نبیوں کے نام پر کوئی نام ہو, صحابہ کے نام پر نام ہو, اہل بیت کے نام پر نام ہو, حضور کے نام پر نام ہو. سبحان اللہ. ناموں کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے. تو اچھا نام رکھے, اچھا, نئے نام کے چکر میں نہ رہے. لوگ کہتے ہیں ایسا نام ہونا چاہیے جو پورے محلے میں کسی کا نہیں, پورے گاؤں میں کسی کا نہیں. ایک بندہ پہنچا میرے پیر صاحب کے پاس اور کہا حضرت کوئی ایسا نام بتاؤ جو پورے گاؤں میں کسی کا نہیں. حضرت نے کہا تو گاؤں کی بات کرتا ہے, تو کہے تو ایسا نام بتا دو جو پورے شہر میں کسی کا نہیں. تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رکھا. بتاؤ جلدی بتاؤ ایسا نام کہ پورے شہر میں کسی کا نہیں. تو آپ نے فرمایا یزید رکھ لے. کس کا نام بتاؤ؟ کسی کا نہیں. تو اس چکر میں نہ رہے
کہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے. آپ کو حضور نے نئے نام رکھنے کے لیے تھوڑی کہا. میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا نام رکھو. کیا ہی بہتر ہو, بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے, نام رکھو فاطمہ, سبحان اللہ. نام رکھو زینب, نام رکھو ام کلثوم, نام رکھو رقیہ, نام رکھو خدیجہ, نام رکھو میمونہ, نام رکھو عائشہ. یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں, سبحان اللہ. نام رکھو ام الخیر, نام رکھو ام الورا, کتنے پیارے پیارے نام ہیں. آپ نام رکھے اپنی بچیوں کے صحابیات کے نام پر, اہل بیت کے نام پر. انشاءاللہ نام رکھا گیا ہے ان کے نام پر. دعا کرے مولا جس طرح نام اہل بیت کے نام پر رکھا ہے, بچی کا کردار بھی اہل بیت کی طرح کا بنا دے. ناموں کی برکتیں ملتی ہیں. بیٹا پیدا ہوا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پیدا ہو تو نام رکھو عبداللہ. سبحان, کتنا پیارا نام ہے. لوگ کہتے پرانا ہو گیا تو نیا تو لیا. عبداللہ کتنا پیارا نام. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کا بندہ. سبحان اللہ, اللہ کا بندہ. کتنا پیارا مانا. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا نام رکھنا ہو تو رکھو عبداللہ, عبد الرحمن, یہ نام رکھو. اور صحابہ کے نام پر محمد, انس, طلحہ, حمزہ, بلال, کتنے پیارے پیارے نام ہیں. اہل بیت کے نام پر حسن نام رکھے, حسین نام رکھے امام حسن اور امام حسین کے نام پر. علی اصغر نام رکھے, علی اکبر نام رکھے, کتنے پیارے نام. ابو بکر نام رکھے, عمر نام رکھے, عثمان نام رکھے. انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ میں اچھے نام رکھیں گے, اللہ ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. اور اپنے بچے کا نام پیدائش کے وقت برکت کے لیے محمد رکھ لے. سبحان, برکت کے لیے کیا رکھ لے؟ محمد. حضور علیہ السلام کے نام پر برکت کے لیے رکھ لے, پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بچے کا نام محمد رہے وہ جس دسترخوان پر بھی بیٹھے گا اللہ اس نام کی وجہ سے اس دسترخوان پر رحمتیں نازل فرمائے. اس لیے حضور علیہ السلام کے نام پر بچے کا نام محمد رکھے. ٹھیک, تو دوسری ذمہ داری پیدا ہونے کے بعد میں یہ ہوئی کہ نام رکھے. ختنہ کروانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا ختنہ کروانا. ٹھیک, پھر اس کے بعد میں اگر اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے مال و دولت دیا ہے, تو پتہ نہیں کیسے کیسے کاموں میں پیسہ خرچ کرتا ہے. دوست کیا ہی بہتر ہو کہ 7ویں دن عقیقہ کر لے. سبحان اللہ, کیا کر لے؟ پتہ نہیں لوگ لاکھوں روپیہ, ہزاروں روپیہ ایسے برباد کر دیں گے. یہ خوشی منائی, وہ خوشی منائی, وہ خوشی منائی, یہ بانٹا اور وہ بانٹا. ارے سب سے بہتر خوشی یہ ہے اپنے بچے کا عقیقہ کر لے, خوشی بھی ہو جائے گی, نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اگر اللہ نے نوازا ہے, لڑکا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, اور لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکرا, بکرا یا بکری جو بھی. جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے نا 1 سال کا ہونا چاہیے, تو وہ ساری چیزیں عقیقے کے اندر بھی ہے نا. لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا. عقیقہ کرے, اور عقیقہ کرنے کے بعد اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والد کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو وہ ادب سکھائے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم نے گاڑی لا کر کے دے دی, ہم نے بہت شاندار تحفہ دے دیا اپنے بچے کو. کوئی سوچتا ہے کہ میں نے اسے کپڑا لا کر کے دے دیا, یہ شاندار تحفہ ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے بیٹے کو موبائل لا کر کے دے دیا, یہ شاندار تحفہ ہے. مگر ترمذی شریف کی حدیث میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ادب سکھائے. ادب, سبحان اللہ, ادب سے بہتر باپ کی طرف سے اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا.
تو سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ادب سکھائے، اسے اچھی تعلیم دے، یہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بڑا پیارا تحفہ ہے۔ جیسے جیسے بیٹا پروان چڑھنے لگے، ٹھیک 7 سال کا ہو جاوے، اسے نماز کا حکم دے، سبحان اللہ، کس کا حکم دے؟ دیکھو ادب سکھانے کا حکم جو تھا نا وہ پہلے ہی تھا، 7 سال سے پہلے ہی۔ ہم نے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسجد میں کیسے رہنا چاہیے اور باڑے میں کیسے رہنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہیں مسجد میں بھی باڑا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کی ٹوپی کھینچے، کوئی اس کی ٹوپی کھینچے، کوئی ادھر سے دھکا مارے، کوئی ادھر سے دھکا مارے۔ کئی مرتبہ جب کسی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے، اگر سجدے میں بچہ چلا گیا تو دوسرا بچہ کھڑا ہو کر کے اس کے پاؤں کھینچ لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، انہیں پتہ ہی نہیں مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں پر کیسے آیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوتا تو جس وقت 7 سال یا 10 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ ہمارا بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہا ہوتا، اس وقت اسے پتا رہتا اب میں کسی دربار میں نہیں، خدا کی بارگاہ مسجد میں آیا ہوں۔ ادب سکھانے کا حکم پہلے ہے، پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، بتایا کرو مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں پر انسان کو آواز بھی اونچی نہیں کرنی ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت، کیا اوقات؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، امام حسن، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی عظیم ہستیاں جب نماز کے لیے مسجد آتی تھی، آہا، وضو کرتے تھے تو بدن کانپنے لگ جاتا تھا اور چہرہ زرد پڑ جاتا، پیلا۔ تو کسی نے کہا سرکار، امام زین العابدین کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے اور امام حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ سرکار بدن پر کپ کپی اور چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، وجہ کیا؟ جواب سنو، فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں حاضری میں کوئی غلطی نہ ہو جاوے، کوئی خطا نہ ہو جاوے، اس لیے کہ بارگاہ خدا کی ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں، بچے کے یار بڑوں کو پتہ نہیں کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ 50 سال کی عمر کے لوگ مسجدوں میں مستیاں کرتے، 30 سال 40 سال کے جوان رمضان شریف کے مہینے میں تراویح کے اندر مسجدوں میں مستیاں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا مسجد خدا کا گھر ہے۔ نادان یہاں سر اٹھا کر کے نہیں، سر جھکا کر کے آیا جاتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ ہے، خدا کی بارگاہ۔ مگر سکھایا ہی نہیں گیا، اولاد کو ادب نہیں سکھایا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں مسجد کا ادب کیا، اور صرف مسجد کا کیا، کسی چیز کا ادب نہیں سکھایا گیا۔ نہ بڑوں کا ادب سکھایا گیا، نہ رشتہ داروں کا ادب سکھایا گیا، نہ علماء کا ادب سکھایا گیا، نہ ولیوں کا ادب سکھایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بچے کو ادب سکھاؤ، ادب، اور 7 سال کا ہو جاوے اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جاوے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، سختی، اور سختی کروا کے نماز پڑھاؤ۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے سختی کرتے، خود ہی نہیں پڑھتے تو اولاد پر کیا سختی کریں گے؟ ڈھیٹ بن گئے لوگ، ڈھیٹ۔ ابھی اس جمعہ میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا بھئی جب نماز نہیں پڑھنی تو مسجد بنائی کیوں بنائی؟ آج کل ساری چیزیں صرف موبائلوں تک محدود ہو گئی ہے، صرف موبائلوں تک۔ بستروں میں رضائیوں میں گھسے ہوئے پڑے، اور کل 6 تاریخ لگا دو بابری مسجد کا فوٹو لگا دو اسٹیٹس پر، اور ہمدردی دکھا رہا ہے۔ اگر تجھے واقعی میں مسجدوں سے پیار ہے تو فجر کی نماز کے وقت تو بستروں پر پڑا نظر نہیں آتا۔ واقعی میں تجھے نماز سے اور مسجد سے پیار ہے
تو ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت مسجد سے غائب نہ رہتا۔ ہماری ذمہ داری صرف یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی کہ ہم نے 6 دسمبر کو بابری مسجد کی فوٹو لگا دی۔ اگر واقعی میں مسجد سے پیار ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے، ایک مسجد سو ہاتھ سے چلی گئی، انشاءاللہ زندگی بھر کوئی دوسری مسجد ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اور اس کا طریقہ یہ اپنائیں گے کہ نماز جمعہ اور نماز عید کی طرح 5 وقت نماز میں اپنی مسجدوں کو کھول کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہونا تھا بستروں میں پڑے، رضائیوں میں گھسے، کل 7-6 طرح کی حاجی لگا دو، ساری چیزیں موبائلوں تک سمٹ گئی۔ حقیقت میں کچھ نہیں رہا، حقیقت میں کورے ہیں۔ ساری چیزیں موبائلوں تک محدود ہو گئی۔ کوئی بیمار ہو گیا، اللہ شفا دے بس موبائل میں لکھ دیا۔ ادھر سے کسی نے کہا بھائی بیمار ہو، یا پتہ چلا کہ وہ فلاں بیمار ہے تو اس میں لکھ دیا اللہ شفا دے۔ کسی کے مرنے کی خبر آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون اسی پہ لکھ دیا۔ مطلب سب وہیں پر سمٹ گیا۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ اگر کسی کے انتقال کا پتہ چلا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، دوست ہے، ملنے والا ہے، تو کم سے کم فون تو کروں۔ اگر وہ دور ہے جہاں تک تو جا نہیں سکتا تو کم سے کم فون تو کر لے، اور اگر قریب ہے تو ایمان والے کا ایمان والے پر یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاوے تو اس کی عیادت کو جائے، اس کو پوچھنے جائے، اور جب انتقال کر جاوے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مگر ساری چیزیں لوگوں نے صرف موبائلوں پر سمیٹ دی۔ خوشی کا اظہار بھی موبائلوں پر ہی ہو گیا، غم کا اظہار بھی موبائلوں پر ہی ہو گیا۔ ابھی ایک جملہ آج کسی نے لکھا تھا، بڑا پیارا لگا۔ کیا تھا؟ انسان زندہ ہے، انسان زندہ ہے، رشتے مر گئے۔ انسان زندہ ہے، رشتے مر گئے۔ بالکل سچی بات ہے۔ آج کہاں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہیں، کہاں پیار ہے، کہاں محبت ہے، کہاں ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ؟ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم۔ کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں رہا۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بیٹا 7 سال کا ہو جاوے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جاوے تو سختی کر کے بچے کو نماز پڑھاؤ، اور جب بچہ بالغ ہو جاوے، بالغ تو باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کا نکاح کرواؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اگر بچہ جوان ہو گیا اور ماں باپ رشتہ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی گاڑی والا رشتہ ملے، یا کوئی پلوٹ والا رشتہ ملے، یا کوئی پیسے والا رشتہ ملے، اور اس دوران اگر بچے نے کوئی گناہ کر لیا یا بچی نے کوئی گناہ کر لیا تو جتنی سزا اس گناہ کی اس بچے یا بچی کو ملنی ہے، اس بچے یا بچی کے برابر سزا ان ماں باپ کو ملنی ہے کہ بچے جوان ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے بچوں کا رشتہ نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی، یہ حقوق ہے ماں باپ کے۔ اگر بچہ جوان ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے تو اس کا نکاح کر دے، اس کا رشتہ کر دے، میں تاخیر نہ کرے۔ کہتے ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وہ پاؤں پہ تو 6 سال میں کھڑا ہو گیا تھا، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ ارے یار ابھی کیا کماتا ہے؟ ابھی 8,000 کماتا ہے، 10,000 کماتا ہے، ابھی کمائے گا نا 20,000 25,000، ایک بار ایک چکر سعودیہ کا وہ لگا کے آئے گا اور پھر آئے گا تب شادی کریں گے۔ اس چکر میں مت رہو دوستو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنو، پڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، لوگو نکاح کرو، نکاح مگر نکاح کرو حضور کی سنت سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے نکاح کرو۔ اگر غریب رہو گے اللہ ماردار کر دے گا۔
اگر سماج میں کوئی عزت نہیں رہے گی، نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں عزت دار بنا دے گا۔ یہ تو مرتبہ بندے کو دنیا میں ملے گا۔ مشکات شریف میں حدیث آئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے سر پر بادشاہی کا تاج عطا فرمائے گا۔ تو اس چکر میں نہ رہے کہ پاؤں پر کھڑا ہو اور ہاتھ پر کھڑا ہو۔ تو جب بچہ جوان ہو گیا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا نکاح کر دے۔ تو یہ ذمہ داریاں کچھ ماں باپ کیے اولاد کے حوالے سے۔ بڑی خوشی کی بات ہے شادی کے موقع پر اس پرفتن دور کے اندر حضور کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو جس طرح آج ہم نے محفل سجائی ہے، دوسروں کا بھی ذہن بنائے، بند کرو خرافات، کچھ نہیں رکھا خرافاتوں میں۔ رب رسول کو ناراض کر کے نہ کوئی کامیاب ہو سکا ہے نہ ہم ہو سکتے ہیں۔ دیکھو ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ ہاں ہم لوگ بڑے ناشکرے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی گئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ ایک تھا اندھا، ایک تھا گنجا، اور ایک تھا کوڑھی۔ کوڑھی جس کے بدن پر سفید داغ ہوتے ہیں نا، اسے کوڑھی کہتے ہیں، برس برس کا مرض۔ تو 3 لوگ تھے بنی اسرائیل میں۔ حدیث شریف بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ کیسے لیا؟ ایک فرشتے کو بھیجا ان کے پاس۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کے بدن پر داغ تھے نا، سفید سفید کوڑ کا مرض تھا۔ اس سے کہا بتا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کیا پسند ہے؟ میری بیماری ختم ہو جاوے یہ پسند ہے، خوبصورت بدن مل جاوے یہ پسند ہے۔ خیر فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا، اللہ کے حکم سے شفا ملی۔ پھر پوچھا اب یہ بتا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ مال میں اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے 10 حاملہ اونٹنیاں اس کو دی۔ کتنی؟ 10 حاملہ اونٹنیاں، حمل والی، بچہ جن کے ہونے والا تھا۔ 10 حاملہ اونٹنیاں دی، ان کو اپنے پاس رکھ۔ ٹھیک۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس۔ کس کے پاس؟ اندھے کے پاس۔ آ کر کے اس نے اندھے سے کہا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کیا پسند ہے؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کیسی ہے، آنکھیں مل جاوے یہ پسند ہے۔ آنکھوں پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئی۔ کہا مال میں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے گائیں پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو حاملہ گائیں دی۔ ٹھیک صاحب، وہاں سے بھی فرشتہ روانہ۔ تیسرے کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے یہ پسند ہے کہ سر پر بال آ جائے۔ اور جس کے سر پر بال نہیں رہتے کتنا پریشان ہوتا ہے، ہزاروں روپے کی دوائیں کھا جاتا ہے بندہ اس لیے تاکہ سر پر بال آ جائے، اور لاکھوں روپیہ لوگ اس حوالے سے خرچ کرتے اس لیے کہ اس سے بدندے کی خوبصورتی ہے۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ بھائی مجھے بال پسند ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، سر پر بال آ گئے۔ دیکھو جب تک نہیں تھا کتنا پریشان تھا بندہ۔ کہ تجھے جانوروں میں مال میں کون سا مال پسند؟ کہا مجھے بکریاں پسند۔ فرشتے نے اس کو بکریاں دے دی، ایک کو اونٹنیاں دی، ایک کو گائیں دی، ایک کو بکریاں دی، اور دعا کی مولا ان سب کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب دعا فرشتے نے کی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت کہ تینوں کے پاس تھوڑے دن میں باڑے بھر گئے۔ پورا ریوڑ، ایک کے پاس اونٹوں کا ریوڑ، ایک کے پاس گایوں کا ریوڑ، ایک کے پاس بکریوں کا ریوڑ۔ اب دیکھو اللہ آزماتا ہے، اب میرا اللہ امتحان دیتا ہے۔ وہی فرشتہ آیا واپس، اب آیا ہے تو سائل بن کر کے آیا ہے، سائل بن کر، سوال کرنے والا، مانگنے والا آیا، اور آ کر کے اس سفید داغ والے سے کہا مسافر ہوں،
پریشان حال ہوں، منزل تک جانا ہے، پاس میں سواری نہیں، اللہ کے نام پر ایک سواری دے دے تاکہ جس پر سوار ہو کر کے میں چلا جاؤں، اونٹ جسے دیے گئے تھے۔ اس نے کہا یار کیسے دے دوں، میں دے دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا یاد کر، یاد تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا، خوبصورت بدن اللہ نے دیا، یہ مال اللہ نے دیا۔ اس نے کہا یہ تو میرے باپ داداؤں کی کمائی ہے، ارے میرے باپ دادا چھوڑ کے گئے تھے میرے لیے، یہ تو ان کی محنتیں ہیں۔ ہاں، فرشتے نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ یہ کہہ کے چلا گیا فرشتہ۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس ہے جو کہ اندھا تھا، اور اس سے آ کر کے وہی جملے کہے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے والے کے پاس آیا، اس نے کہا یہ سب کچھ میرے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو سارا ہی لے کر کے چلا جا، ایک ہی بات کرتا ہے سارا ہی لے جا۔ وہ جو پہلے والے دو تھے ان کا سارا مال ہلاک ہو گیا، اور تیسرے والے سے فرشتے نے کہا میں کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جب کچھ نہ رہے تب انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، رشتہ نہیں آ رہا بچے کا، منت بھی مان لی، کتابیں بھی پڑھوا لی، سورہ بقرہ بھی ہو گئی، آیت کریمہ بھی ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا۔ آتے ہیں لوگ اور پوچھتے، کہتے کل جواب دیں گے، اور انکار کر دیتے۔ اب کرے کیا، بڑے پریشان ہیں۔ ٹھیک صاحب، جیسے تیسے دعائیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی گئی، رشتہ ہو گیا، شادی کا ٹائم آ گیا۔ اس ٹائم جب رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو دعائیں، ختم قادریہ اور کتابیں اور سورہ بقرہ اور سورہ ملک اور وظیفہ، اور رات کو 11 بجے الگ وظیفہ، دن میں 11 بجے الگ وظیفہ، خوب وظیفے۔ کب تک؟ جب تک رشتہ نہ ہوا۔ اس وقت تو بندے نے اللہ کو یاد کیا، اب جب رشتہ ہو گیا، شادی کا وقت آیا، اب ذمہ داری یہ بنتی تھی نا کہ جب رشتہ نہیں ہو رہا تھا اس وقت تو نے اللہ کو یاد کیا، اب رشتہ ہونے کو آیا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ مگر اس وقت کون مولانا، کون مؤذن، کیا مسجد، کیا درگاہ، کیا پیر، کچھ نہیں۔ اب اس وقت یاد کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ شیطان کو یاد کیا جاتا ہے، رب رسول کی نافرمانیوں والے کام کیے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس رب نے انسان کو خوشیاں عطا فرمائی، جس رب نے انسان کو اولاد عطا فرمائی، اگر اسی اولاد کی شادی کے موقع پر انسان سب کو تو راضی کرے مگر رب رسول کو ناراض کرے، کیا اس شادی میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا میاں بیوی کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے؟ دیکھو ایک بہت بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، بس بات پوری ہے میری۔ اگر مسجد کے سامنے ٹھیک غیر مسلم آ کر کے ادھر سے اگر وہ نکلے ہیں اور مسجد کے سامنے یا مسجد کے پاس میں اگر وہ ڈی جے بجائے یا جس طرح وہ بدتمیزیاں کچھ لوگ کرتے ہیں نا، اس طرح کے نعرے لگائے، ہم برداشت کریں گے؟ بلکہ ہمارے لوگ ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں، ٹھیک، یہ غیرت ایمانی ہے ان کی، ٹھیک، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ، اگر غیر مسلم نے یہ کام مسجد کے سامنے کیا، تیری آنکھوں میں خون اتر آیا، تو فوراً باہر دوڑا دوڑایا، اور یہی کام اگر مسلمان کرے تب یہ باراتیں لے کر کے جانے والے اور مسجدوں کے قریب سے ڈی جے بجا کر کے گزرنے والے، کیا یہ وہی کام نہیں کر رہے جو چند بے غیرت غیر کر رہے ہیں؟ وہاں پر تو تیری آنکھوں میں خون اتر آیا اور یہاں پر تو خود اس بارات کے اندر شریک ہے۔ کہ کنڈیشن نہیں ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے جماعت اور پڑوس میں گانے بج رہے ہیں،
اگر بارات جا رہی ہے تو پٹاخے چھڑائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ ابھی ایک علاقہ پڑتا ہے چورو، کچھ دنوں پہلے وہاں تقریر تھی، عشاء کی نماز کے لیے میں مسجد گیا، زیادہ نہیں تقریباً اس مسجد سے 20 یا 22 قدم کی دوری، صرف 20-22 قدم کی دوری رہی ہوگی، اتنی دوری پر ادھر اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اور ادھر وہ گانے باجے اور وہ پٹاخے بجائے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، مسجد سے 4-5 نمازی جو وضو کر رہے تھے وہ بھاگ کر کے آئے اور جا کر کے بند کروایا، گھر میں جا کر 5 منٹ ہوئے نہیں پھر چالو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو قوم اس طرح مسجدوں کی بے حرمتی کرے، اذانوں کی بے حرمتی کرے، نمازوں کی بے حرمتی کرے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ جی سکتی ہے؟ یار جو کام وہ خیر کر رہے ہیں وہی کام تو ہم کر رہے ہیں۔ وہ تو جانتے نہیں کہ اذان کا مقام کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، تو جان کر کے ساری بدماشیاں کر رہا ہے۔ مومن کی نماز ایک کتاب ہے، کتاب، اس میں ایک روایت لکھی گئی، جو بندہ اذان کے وقت دنیاوی باتوں میں مشغول رہے، سننا غور سے، اور عورتیں سن رہی ہے تو وہ بھی غور سے سنیں، جو بندہ اذان کے وقت، یعنی اذان ہو رہی ہے اور اس وقت اگر وہ دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو ایمان چھین لیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوست، جو دنیا کی باتوں میں اذان کے وقت لگا رہے، اس کے لیے یہ وعید آئی، تو جو اذان کے اور نماز کے وقت گانوں میں لگا رہے، پٹاخوں میں لگا رہے، ڈی جے بازوں میں لگا رہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اپنا مزاج بدلے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ اسے قبول فرمائے، ہونے والی شادی میں خوب برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔